الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. قابل قدر علماء کرام معزز سامعین اعظام، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پاکیزہ گھر میں ایک پاکیزہ مجلس میں پاکیزہ نسبت سے جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. معزز سامعین کرام، سب سے پہلی بات یہ ہے، محفل نکاح میں جب تقریر ہوتی ہے یا بیان ہوتا ہے یا کوئی عالم صاحب آتے ہیں، ناگوار ہوتا ہے. ارے یہ ناچ گانے کی محفل ہے، ہنسی خوشی کی محفل ہے، ارمانوں کو پورا کرنے کی محفل ہے، اس میں مولوی صاحبوں کا کیا کام، علماء کا کیا کام؟ تو پوچھئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ نکاح پڑھایا تھا اور اس کے اندر 3 آیتوں کی تلاوت فرمائی اور موت کی آیت تلاوت فرمائی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. آپ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے، یہ شکرانے والی بات ہے، یہ ہلدی والی بات ہے، یہ ولیمے والی بات ہے، یہ اے سی والے فنکشن والی بات ہے، یہ بفے سسٹم میں کھا کر مزے لوٹنے والی بات ہے، یہ مبارکبادی دینے والی بات ہے، یہ غیر محرموں سے مصافحہ اور معانقہ کر کر لذتیں لوٹنے والی محفل والی بات ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں یا ایھا الناس اتقوا ربکم کہہ رہے ہیں، ولا تموتن الا وانتم مسلمون کہہ رہے ہیں، آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا کہہ رہے ہیں؟ جو اعتراض آج علماء پر کریں گے، بیانات پر کریں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کریں. یہ ناچ، سب سے پہلی بات یہ ہے، ہم نے دین کے 2 حصے بنا لیے. ایک حصہ وہ بنایا جس کو ہم نے دین سمجھا، نماز دین سمجھتے ہیں، روزہ دین سمجھتے ہیں، حج دین سمجھتے ہیں، عمرہ دین سمجھتے ہیں، زکوٰۃ دین سمجھتے ہیں، علماء سے رجوع کرتے ہیں، امام صاحب سے رجوع کرتے ہیں، خطیب صاحب سے رجوع کرتے ہیں. داڑھی کو دین سمجھا نہیں، جب چاہا رکھ لیا اور جب چاہا اکھاڑ کر پھینک دیا، پیشاب کی نالی کے اندر ڈال دیا. اور لباس کو دین نہیں سمجھا، ٹخنے سے نیچے لٹکا کر خدا کی لعنت کے مستحق بن گئے. پردے کو دین نہیں سمجھا، گھر بنانے کو دین نہیں سمجھا، شاپنگ کرنے کو دین نہیں سمجھا، دکانداری کو دین نہیں سمجھا، مکان بنانے کو دین نہیں سمجھا. یہ کس کے باپ نے اجازت دی کہ دین کے 2 حصے کر لیں اور ایک حصہ اپنی منمانی کریں؟ انہی حصے میں سے، اسی ڈکشنری میں سے نکاح بھی آتا ہے. یہاں نمازی کیا، یہاں عمرہ کرنے والا کیا، یہاں حاجی کیا، یہاں داڑھی رکھنے والا کیا، یہاں امام کیا، یہاں مقتدی کیا، یہاں خطیب کیا، یہاں سامع کیا. بلکہ میں یہ کہوں کہ ہماری معاشرت کے اندر، ہماری زندگی کے اندر جو کارروائیاں انجام دی جاتی ہیں، اس کے اندر جتنے کبیرہ گناہ چن کر خدا کے عذاب کو دعوت دینے والے، خدا کے قہر کو دعوت دینے والے اس مجلس کے اندر کیے جاتے ہیں. مجھے اللہ کے لیے بتائیں، کوئی اور مجلس بھی ہے جن کے اندر چن کر اتنے کبیرہ گناہ کیے جاتے ہوں؟ یہ ویڈیو گرافی کیا ہے؟ یہ بے پردگی کیا ہے؟ یہ بفے سسٹم کیا ہے؟ یہ عرض کا کھانا کیا ہے؟ اور یہ بے حیائی کیا ہے؟ یہ رسم کیا ہے؟ یہ ہلدی کیا ہے؟ یہ شکرانہ کیا ہے؟ یہ کھڑے ہو کر کیا کھانا کیا ہے؟ یہ بے پردگی کیا ہے؟ یہ غیر محرموں سے اختلاط کیا ہے؟ سب کچھ عزت کی جاتی ہے. اگر عزت نہیں دی جاتی تو قاضی کو نہیں دی جاتی، اس کے علاوہ مہر کو نہیں دی جاتی. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی حضرت فاطمہ کا رشتہ طے کیا. یہ نہیں پوچھا کہ مکان کہاں ہے, یہ نہیں پوچھا کاروبار کیا کرتے ہو, یہ نہیں پوچھا بھائی بہن کتنے ہیں, یہ نہیں پوچھا پراپرٹی کیا ہے, یہ نہیں پوچھا انکم کیا ہے, یہ نہیں پوچھا میری بچی کو کیسے رکھو گے. اللہ کے گھر میں محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیٹھا ہو, سب سے پہلے یہ پوچھا علی حق مہر ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا چیز ہے. یہاں جوڑے کی بھیک کی رقم, گھوڑے کی بھیک کی رقم, یہاں چند سکوں کا چند ٹکوں کا جھبا پہن کر دلہا مسجد کے اندر آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اوباما کا کوٹ, یہودیوں کا کوٹ, عیسائیوں کا کوٹ پہن کر غیر محرموں کے مجمع کے اندر جاتا ہے, عورتوں کے مجمع کے اندر جاتا ہے, عیسائیوں کا لباس پہن کر, غیروں کا لباس پہن کر نبی کی ناراضگی کو مول کر جاتا ہے. یہاں سب چیزیں طے کی جاتی ہیں, سب چیزیں طے کی جاتی ہیں. نکاح کے محفل میں کتنے لوگ کھائیں گے, ولیمے میں کتنے لوگ کھائیں گے, رقعہ کتنا چھپے گا, ویڈیوگرافی کون کرے گا, فلاں کیا ہوگا, فلاں کیا ہوگا, نہیں طے ہوگا. یہاں فارم فل اپ کرتے وقت, نکاح نامہ فل اپ کرتے وقت مہر جب آتا ہے, مہر کی بات آتی ہے, یہ پوچھا جاتا ہے, وہ اس کی صورت دیکھتا ہے, وہ اس کی صورت دیکھتا ہے, کر لو مرضی سے طے کر لو. اب عزت کا ناک کا مسئلہ بنا کر کوئی 75 لاکھ, کوئی 50 لاکھ, کوئی 1,000,000 گراتا ہے, اتنا گراتا ہے کہ بازاری عورت کی قیمت سے کم گھٹا دیتا ہے, اور بڑھاتا ہے, اتنا بڑھاتا ہے حضرت فاطمہ کی توہین, حضرت عائشہ کی توہین, اس کی کوئی عزت, کوئی ویلیو ہی نہیں. اور یہ سمجھتے ہیں یہ طلاق کے موقع پر کیا جانے والا عمل ہے, یہ خلا کے موقع پر کیا جانے والا عمل ہے. اور اگر کوئی قانون مہر دے بھی دیتا ہے, اس مخلوق معاشرے کے اندر ہماری سوچ یہ ہے کہ بیوی ناراض ہو جاتی ہے, کیا فیصلہ کرنے کا ارادہ ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی رقم کھانے والوں, جوڑے کی رقم کھانے والوں, عورت کی دعوت اڑانے والوں, بفے سسٹم کے اندر جانوروں اور بے حیاؤں کی طرح اللہ کے رزق کی توہین کرنے والوں, اور ویڈیوگرافی کر کر خدا کے قہر کو دعوت دینے والوں, بے پردگی کر کر سنتوں کا جنازہ, النکاح من سنتی کی محفل کے اندر قدم قدم پر اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے, نبی کو ناراض کیا جاتا ہے. یہ یہاں پر شوہر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو نہیں کر رہے ہیں ویڈیوگرافی, ان سے ایجاب و قبول ہوگا, یہ ملاقات کریں گے, یہ بعد میں جائیں گے اپنی بیوی کو دیکھیں گے. کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا کافر اور مشرک, اسلام کا دشمن, مسلمان کا دشمن, خدا کا دشمن, نبی کا دشمن, وہ یہودی ہوگا پتہ نہیں, وہ عیسائی ہوگا پتہ نہیں, وہ کافر ہوگا پتہ نہیں, وہ مشرک ہوگا پتہ نہیں, وہ دلہن کا گھونگھٹ دلہا سے پہلے اٹھائے گا اور یوں کہے گا کہ ذرا چہرہ ایسا کرنا, ذرا چہرہ ایسا کرنا, ذرا اسماعیل کرنا, ذرا مہندی دکھانا, ذرا زیور دکھانا. یہ حلال ہونے والا قانون بعد میں دیکھ رہا ہے اپنی دلہن کو, اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا کافر, خدا کے قہر کو دعوت دینے والا, خدا کے عذاب کو دعوت دینے والا. مجھے یہ بتاؤ محفل نکاح کے اندر وہ کون سا عمل ایسا ہے جو خدا کی رحمت کو متوجہ کرنے والا ہو. آپ کہیں گے یہاں قاضی کو بلایا جاتا ہے, خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے, آیتیں پڑھی جاتی ہیں. میں کہتا ہوں یہ مجبوری ہے, اس لیے کہ آج کل آئی ڈی کارڈ کے لیے, آج کل آدھار کارڈ کے لیے, پاسپورٹ کے لیے, ویزا کے لیے آپ کو نکاح نامے کی ضرورت پڑتی ہے, اور نکاح نامہ قاضی کے بغیر نہیں ملتا. بس چلے گا خدا کی قسم, جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, حضرت فاطمہ کا نکاح کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ نکاح کوئی مذاق نہیں ہے, یہ دلہا دلہن کا میل نہیں ہے, یہ خاندانوں کا میل نہیں ہے, یہ جنتی عمل ہے. نماز دنیا میں آئی, روزہ دنیا میں آیا, زکات دنیا میں آئی, حج دنیا میں آیا, عمرہ دنیا میں آیا, لیکن نکاح کا عمل اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر کرایا. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر لطف نہیں مل رہا تھا, انسیت نہیں مل رہی تھی, مانوس نہیں ہو رہے تھے. حضرت حوا کو پیدا کیا, حضرت حوا کو ہاتھ لگانا چاہا,
اللہ تعالیٰ نے کہا رک جا آدم، ہاتھ نہیں لگا سکتے، عورت کی عزت ہے، عورت کی ناموس ہے، عورت کا احترام ہے۔ آج طلاق پر بحث کرنے والے، آج پردے پر بات کرنے والے، آج نقاب پر بات کرنے والے، آج اسلام پر انگلیاں اٹھانے والے، آج مسلمانوں پر انگلیاں اٹھانے والے، آج مسلم پرسن اللہ پر انگلیاں اٹھانے والے، شریعت نے عورت کو جو مقام دیا، جو عزت دی، جو حرمت دی، ظالموں تم نے لپسٹک لگا کر، لالی لگا کر، بے پردہ کر کر اور پردہ بھی بنایا، ایسا پردہ بنایا جس کے لیے 100 پردوں کی ضرورت ہے۔ وہ پردہ کیا؟ وہ نیٹی ہے، وہ سیکسی نیٹی ہے، جس کے پاخانے کی جگہ سے، جس کے سینے کی جگہ سے، جس کے کمر کی جگہ سے، جس کے نیچے، جس کے اوپر سیکسی دعوت دی جاتی ہے، زنا کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ میرے باپ کا قول نہیں، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا زنا ہوتا ہے، ہاتھ کا زنا ہوتا ہے، پیر کا زنا ہوتا ہے، دل کا زنا ہوتا ہے، زبان کا زنا ہوتا ہے، دماغ کا زنا ہوتا ہے، ظاہر کا زنا ہوتا ہے، باطن کا زنا ہوتا ہے۔ شرمگاہ اس کی تکذیب اور تکذیب کرتی ہے۔ ایک بازاری عورت اگر اپنے شرمگاہ کا سودا کرتی ہے، اس کے باپ کی مجبوری ہے، اس کے خامن کی مجبوری ہے، اس کے اولاد کی مجبوری ہے، اس کے پیٹ سے جہنم کی آگ بجھانے کی مجبوری ہے۔ لیکن جو النکاح من سنتی کی محفل کے اندر آ کر زنا کی دعوت دیتی ہے، کیوں؟ لپسٹک لگانے کا کیا معنی ہے؟ لالی لگانے کا کیا معنی ہے؟ ایک ہاتھ پھول اگر 100 روپے بھی ہو جائے لے کر لگانے کا کیا معنی، کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے استنجا کرنے کا طریقہ بتایا، جنہوں نے قضائے حاجت کرنے کا طریقہ بتایا، میاں بیوی کا خفیہ عمل بند کمرے کے اندر جو میاں بیوی مباشرت کرتے ہیں اس کے آداب بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نکاح آدم کی سنت ہے، شیش کی سنت ہے، نوح کی سنت ہے، صالح کی سنت ہے، ابراہیم کی سنت ہے، سوالات پیغمبروں کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے، اور اس محفل نکاح کے اندر النکاح من سنتی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ کیا اس کا طریقہ نہیں بتایا؟ وہ فلموں سے لیا جائے گا، وہ سنیما سے لیا جائے گا، کیا ٹھٹا نہیں کیا جا رہا ہے؟ ایک حرام خورو، حرام کی کمائی کمانے والوں، اگر تم نے بیجا مال نکاح کے اندر خرچ کیا، حضرت فاطمہ کے نکاح کا مذاق اڑایا، حضرت علی کے نکاح کا مذاق اڑایا، حضرت عائشہ کے نکاح کا مذاق اڑایا، جنتی عمل کا آپ نے مذاق اڑایا ہے۔ جب نکاح ہوا تب آدم علیہ السلام ہاتھ لگانا چاہا، کہا کہ آدم حق مہر ادا نہیں کرو گے؟ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ میں تیرا، حوا تیری، جنت تیری، زمین تیری، آسمان تیرا، مخلوق تیری، کیا حق مہر ادا کرو؟ آدم جب آگ کے پتلے کے اندر روح ڈالی گئی تھی عرش پر کیا لکھا ہوا دیکھا تھا؟ کہا آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دیکھا تھا اللہ، کہا ان پر درود پڑھ دو مہر ادا ہو جائے گا۔ وہاں بھی مہر کے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نکاح کرے مہر ادا کرنے کا ارادہ نہ ہو اور مہر ادا نہ کرے اولاد حرام کی پیدا ہوگی، قیامت کے اندر دانیوں میں اس کا شمار ہوگا۔ جوڑے کی بات، جہیز کی بات، چابی کی بات، مغلے کی بات، کوٹھی کی بات، کار کی بات، مہر کی بات نہیں۔ کیمرہ والے کی عزت، بفے سسٹم والے کی عزت، کراکری والے کی عزت، ویڈیوگرافی کرنے والے کی عزت، شادی محل والے کی عزت، اور کوئی سیاسی کتا حرام خور، قوم کا خون پینے والا اور فلم میں کام کرنے والا، ڈانس کرنے والا، نچیا کوئی آ جائے کتنی آؤ بھگت ہوتی ہے۔ وہ بیچارہ قاضی جو میاں بیوی کو حلال کرتا ہے، شادی محل بھی ہو، کراکری بھی ہو، ویڈیوگرافی بھی ہو، پیلس گراؤنڈ بھی ہو، شمس شادی محل بھی ہو، قمر شادی محل بھی ہو، شیش محل بھی ہو، ہے کوئی مے کا لال، دنیا کی کوئی طاقت دلیپ کمار اس محفل کے اندر آ جائے، لمبو اس محفل کے اندر آ جائے، کروڑ پتی اس محفل کے اندر آ جائے، حلال کر سکے گا اس قانون کو اپنی بیوی کے لیے؟ کیا عزت ہے علماء کی؟ کتنا مسجد کو عطایا دیے جاتے ہیں، کتنی مؤذن صاحب کو رقم دی جاتی ہے۔ میں خدا کی قسم بھیک نہیں مانگ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں معاشرے کی سوچ کیا ہے، معاشرے کی سمجھ کیا ہے۔ ہر ماں باپ، وقت جو ہے ختم ہو رہا ہے، میرے بعد بھی ایک نکاح ہے اور ان کے اس کے ساتھ بھی شاید مختصر جو ہے خطاب ہونے والا ہے، میں مختصر کروں گا اپنی بات کو۔ ہر ماں باپ اپنی اولاد کا بھلا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ والوں، اللہ کے بندوں، نبی کے غلاموں، نبی کے چاہنے والوں، مر کر قبر میں جانا ہے، فلم والے کام آئیں گے نہیں، سیریل والے کام آنے والے نہیں۔ اپنی اولاد کا بھلا چاہتے ہو، سیریل والی زندگی سے بھلا نہیں ہوگا،
فلم والی زندگی سے بھلا نہیں ہوگا، سیریل کی شادی ہوگی، فلم کی شادی ہوگی، خدا کی قسم لکھ کر رکھ لو، آپ کی مہندی جانی پائے گی، جسم کی سہاگ رات کی خوشبو جانی پائے گی، طلاق کے لیے پیسے آئیں گے، خلا کے لیے پیسے آئیں گے۔ میرے نبی کا دل جس محفل کے اندر دکھایا جائے گا، اللہ کو ناراض کیا جائے گا، خدا کے قہر کو دعوت دی جائے گی، خدا کے عذاب کو دعوت دی جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کی رحمت سے وہ محفل مالا مال ہو۔ وہ النکاح من سنتی کی محفل کے اندر یہ بے حیائی کے کام 70-80 سال کی بوڑھی اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ وہ بیوٹی کانٹیکٹ کے اندر جا رہی ہے، وہ نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کرے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ خامن جس کو خدا کے بعد اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خامن کے لیے سجدہ کرے، اس کے سامنے کیا حلیے سے رہتی ہے، کیوں شکرانے میں بن کر جاتی ہے، شکرانے کے لیے الگ کپڑا، ولیمے کے لیے الگ کپڑا، اور نکاح کی محفل میں صبح کے لیے الگ کپڑا، جلوے کے لیے الگ کپڑا، یہ کیوں بدلے جا رہے ہیں؟ یہ کیوں مخلوق محفل کی جا رہی ہے؟ کیوں اللہ کے رزق کی توہین کی جا رہی ہے؟ ہزاروں قسم کے کھانے کھانے والوں، آدھا کھا کر آدھا پھینکنے والوں، نبی کی سنت کا مذاق اڑانے والوں، حضرت فاطمہ کے نکاح کو یاد کر لیا ہوتا، دلہن کے جوڑے کے لیے 1.25 لاکھ خرچ کرنے والوں، دلہا کے جوڑے کے لیے 2.5 لاکھ خرچ کرنے والوں، پیلس گراؤنڈ لینے والوں، ایسی شادی محل لینے والوں، حضرت علی کا نکاح طے ہوا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارے بھائی اس مجلس کے اندر میں وقت ختم ہو رہا ہے، بات کو سمیٹ رہا ہوں، کس طریقے سے نکاح ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت علی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت ابوبکر کا رشتہ آپ نے ریجیکٹ کر دیا، حضرت عمر فاروق کا رشتہ ریجیکٹ کر دیا۔ ان دونوں نے جا کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کہا کہ جاؤ شاید بات بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رشتہ تیرا زمین پر نہیں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منظوری مل گئی۔ اس کے بعد کہا جاؤ مدینے والوں کو جوڑ لو، نہ ہلدی نہ شکرانہ نہ ریسیپشن، نہ ان کو بلاؤ نہ ان کو بلاؤ، نہ واٹس ایپ کرو نہ میل کرو، وہ نہ آنے سے ناراض ہو رہا ہے اس کے پیر پڑو، بلکہ کہا جاؤ ابو بکر، جاؤ سلمان فارسی، جاؤ عمر فاروق، مدینے والوں کو طلب کرو، مدینہ طیبہ کے لوگوں سے نبی کی صاحبزادی نبی کی شہزادی کا نکاح کون شریک ہونا نہیں چاہے گا؟ تمام کے تمام حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جہیز لینا چاہے، اگر محفل کو سنوارنا چاہے، وہ حضرت عیسیٰ جن کے لیے آسمان سے دسترخوان نازل ہوا، وہ حضرت موسیٰ جن کے لیے من و سلوہ نازل ہوا، وہ امام الانبیاء، وہ خاتم الانبیاء، وہ ساقی کوثر، وہ شافی محشر، وہ سید الاولین، وہ سید الاخرین، وہ بیٹی کے نکاح کے لیے اے کمینوں، اے لوفروں، اے حرام خوروں، اے رشوت خوروں، اے شادی کے اندر شیطان کے بھائی بن کر نمائش کرنے والوں، میرے آقا اگر چاہتے تو جنت کا دسترخوان بیٹی کے محفل کے اندر سجا دیتے۔ نکاح ہوا، آپ نے فرمایا ہے کوئی کہ جس کے گھر کے اندر چھوارے ہو، سوکھے کھجور ہو؟ کسی نے کہا غربت کا زمانہ، فقر و فاقہ کا زمانہ، رشوت کا زمانہ نہیں تھا، سود کا زمانہ نہیں تھا، حرام خوری کا زمانہ نہیں تھا، کسی کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بیٹی ودا ہو رہی ہے، بیٹی رخصت ہو رہی ہے اور اس محفل کے اندر چھوارے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ میرے گھر کے اندر ایک شہد کی شیشی رکھی ہوئی ہے، کہا کہ اس کو لے کر آؤ۔ جگ کے اندر انڈیل دیا اور پھر اس جگ کے پانی کو بڑے ڈرم کے اندر انڈیل دیا، کہا کہ آج محمد کی شہزادی کی وداعی ہے، آج اس کی شادی ہے، اس کو مدینے والوں کے اندر تقسیم کر دو۔ مدینے والوں کے اندر اس کو تقسیم کر دیا گیا۔ اے بفے سسٹم کے اندر کھانے والوں، آدھا کھا کر آدھا کتے کو ٹالنے والوں، کسی یتیم کا خیال کیا ہوتا، کسی بیوہ کا خیال کیا ہوتا، کسی مسکین کا خیال کیا ہوتا۔ آج علماء کی باتیں تلخ لگ رہی ہے، آج علماء کی باتیں کڑوی لگ رہی ہے۔ حضرت فاطمہ کے نکاح کو یاد کیا ہوتا، ان کی بدائی کے شربت کو، شہد کے پانی کو یاد کیا ہوتا۔ ام ایمن، حسنہ بنت عمیر، یہ دو خواتین تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی جنت کی شہزادی ساری زندگی کبھی کسی چیز کو طلب نہیں کیا، آج رخصت ہو رہی ہے، اس کی ماں اگر ہوتی تو اس حالت میں اس کو رخصت نہیں کرتی۔
جاؤ उम्मे ऐमन एक चादर लेकर आओ ताकि मेरी बेटी के सर पर दुल्हन का दुपट्टा रखा जाए। कई वक्त गुजर गए, कई घंटे गुजर गए, उम्मे ऐमन आने का नाम नहीं ले रही थी। बहुत देर के बाद लड़खड़ाते कदम के साथ हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ लाई और कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चादर है जो उनके सर पर दुपट्टा रखा जाएगा, दुल्हन का श्रृंगार रखा जाएगा। तो जब उसको खोल कर देखा तो 17 पेवन थे, 16 पेवन कपड़े के लगे हुए थे और एक पेवन चमड़े का लगा हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी नूरे नजर, अपनी लफ्ते जिगर, अपनी आंखों की ठंडक सोच कर देखो, एक बाप अपनी बेटी की विदाई कर रहा हो और उसके लिए चादर नसीब ना हो और उस महफिल के अंदर उम्दा खाना नसीब ना हो, शहद की बोतल का पानी वो लोगों के अंदर तकसीम कर रहा हो, सर पर दुपट्टा डाला, बेटी आज पे लगा दुपट्टा अपने बाप के हाथों, अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पहन लेना। कल क़ियामत में जन्नत के दिन में तुझे सय्यदतु निसाई अहले जन्नत का तुझे जेवर पहनाऊंगा, जन्नती औरतों का जेवर पहनाऊंगा और तुझे जब तमाम मर्द औरत पुल सिरात पर गुजरेंगे निदा लगेगी, अरे लोगो, अरे पैगंबरो, अरे सहाबियो, अरे औलिया, अरे अफ्ताब, अरे अब्दाल, अपनी निगाहों को नीचे करो, पैगंबर की साहिबजादी शहजादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिरात पर गुजर रही हैं। ये मकाम तुझे जन्नत के अंदर दिलाऊंगा, आखिरत के अंदर दिलाऊंगा। उसके बाद उम्मे ऐमन और हजरत अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि बेटी विदाई जा रही है, अली का घर तो देख कर आओ। अभी तक हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं, खुसर साहब को पता नहीं कि घर की क्या कैफियत है। गए और जाकर देख कर आकर बताया, अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली का तो कोई घर है ही नहीं, कोई ठिकाना है ही नहीं। तो उसके बाद कहा मेरी बेटी कहाँ जाएगी, ये कहना था। आसिम इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सहाबा ने कहा उनके पास 1 से ज़ायद मकानात हैं, आप उनसे मकान ले ले, खरीद लें, हम कर्ज अदा कर देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया मुझे शर्म आती है, इस्लाम के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, बहुत सारे मकानात उन्होंने दे दिए हैं, मैं बेटी के लिए मकान मांगू, मुझे शर्म आती है। आसिम इब्न ज़ैद वो हमारी तरह नहीं थे, नबी के कदमों पर गिर गए। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान मांगते हैं, जान मांगो तो हाजिर है। मेरी खुशनसीबी, मेरी सादत की बात कि मेरे मकान में आपकी शहजादी, आप मेरे मकान में जन्नती हूरों की सरदार, जन्नती ख़वातीन की सरदार रहेगी। आपने कहा शर्त यह है मकान मेरे करीब हो, वो मेरे दिल के भी करीब रहे, वो मकान के भी करीब रहे। तो करीब में जो मकान था, हजरत अस्मा इब्न उमैस बिन्त उमैस से कहा कि जाकर देख कर आओ। तो जाकर देखा, टॉयलेट के अंदर मार्बल लगाने वालों, टॉयलेट के अंदर टाइल्स लगाने वालों, मोती महल बनने वालों, ताजमहल की गुलामी करने वालों, मिट्टी पत्थर पर पैसा खर्च करने वालों, जन्नती औरतों की सरदार, नबी की शहजादी, जिस घर के अंदर विदाई जा रही है, उम्मे ऐमन हजरत अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोकीले पत्थर हैं, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार नर्म नाजुक पैर वाली नहीं रह पाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मदीना तैयबा की लाल मिट्टी लेकर लीप दो और पत्थरों को नीचा कर दो, मिट्टी को ऊपर कर दो। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली तैयार हो, रुखसती का वक्त हो गया, विदाई का वक्त हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा को सीने से लगाया और कान के अंदर एक बात कही, फातिमा माल देखकर मैंने निकाह नहीं किया, दौलत देखकर मैंने निकाह नहीं किया, हसन नसब देखकर मैंने निकाह नहीं किया, प्रॉपर्टी देखकर मैंने नहीं निकाह किया। अली गरीब है, कहीं दुख ना देना, दर्द ना करना देना, फरमाइश ना करना। चुनाचे फिर उसके बाद फरमाया मैं तुझे जन्नत के अंदर पहुंचा दूंगा और जन्नत का मालिक बना दूंगा, लेकिन अली को तकलीफ ना देना। हुआ ये कि बर्तन हो तो खटखटाते हैं। चंद दिनों के बाद कुछ नाराजगी सी हो गई, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोते हुए आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या? अली ताला हजरत अली करमुल्लाह वजह से नाराजगी हो गई, तलाश करने लगे। आज का बाप होता मेरी बेटी को सताया, मैं फूलों में पाला, मैं इसमें पाला, मैं वैसे पाला, मैं नखरों से पाला, मेरी बेटी को सताया, ये कौन होता है सताने वाला? मैं डोरी पे डाल कर रख दूंगा, मैं उसे उसका अंजाम खबीस को बता कर रहूंगा, मैं जोड़े जहेज की रकम वापस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमूना पेश किया, गए
مسجد کے صحن میں تلاش کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ زمین پر اپنا کلہ رخسار لگا کر سو رہے تھے، بڑی پیار و محبت سے تلبے کو تلوا لگایا اور کہا قم یا عبد تراب، اے مٹی کے بابا اٹھ جا، اے مٹی والے اٹھ جا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اٹھ گئے تو آپ نے یہ سوچا ہوگا اب علی کو ڈانٹیں گے، میری بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ حضرت فاطمہ کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے اے فاطمہ، یہ نکاح جو طے ہوا یہ آسمانوں کے اندر طے ہوا، علی کا دل دکھائے گی، اللہ کے قہر کو دعوت دے گی، علی کو دکھ دے کر اگر تم میرے گھر کو آئے گی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا منہ نہیں دیکھوں گا، اور اگر تم میرے گھر آ جائے گی خدا نہ کرے انتقال ہو جائے میں تیرا نماز جنازہ محمد نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ تربیت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نکاح تھا۔ اگر آپ اپنی اولاد کا بھلا چاہتے ہیں، اپنی بیٹیوں کا بھلا چاہتے ہیں، سیریل والے نکاح سے بھلا نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر بھلا چاہتے ہیں اے سی کنونشن ہال کے اندر بھلا نہیں ہو سکتا، نبی کی سنت کا مذاق کر کر بھلا نہیں کر سکتے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، خدا کی لعنت کا تاؤ جس کے گلے میں پڑ جائے اسے دولت سکون نہیں دے سکتی، اسے پراپرٹی سکون نہیں دے سکتی، اسے سیاسی کتے سکون نہیں دے سکتے، اسے زمین آسمان کے خزانے سکون نہیں دے سکتے۔ سکون ملے گا میرے آقا کے طریقے میں ملے گا، حضرت فاطمہ کے طریقے میں ملے گا۔ آپ کہیں گے ہماری شادیاں تو ہو گئی، اب جو ہے کیا معاملہ ہے؟ اب ایسی شادیاں جن شادیوں کے اندر منکرات ہو، جن شادیوں کے اندر خدا کے قہر کو دعوت دی جاتی ہو، ان میں جانا، ان میں کھانا، ان میں مبارکبادی دینا، ان میں لفافہ دینا، سالے سے نکاح، سالے سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، خسر سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، باپ سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، ماں سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے۔ فدا کا بھی وہ بھی یا رسول اللہ، آقا آپ سے رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا، یہ ماں باپ قبر میں نہیں آئیں گے، ان کا سوال و جواب نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ماں ناراض ہو جائے گی، باپ ناراض ہو جائے گا، بھاڑ میں جائے ماں جو نبی کے سنت کے خلاف چلے، جو نبی کے طریقے کے خلاف چلے، ماں کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، لیکن نبی کو جواب دینا مہنگا پڑ جائے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اس لیے آپ اگر اولاد کا بھلا چاہتے ہیں، یہ محفل ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ مولانا علماء بیٹھے ہوئے ہیں، نحو صرف کی کتاب کے اندر ایک جملہ شرطیہ ہوتا ہے، اسمیہ شرطیہ۔ شرطیہ کا مطلب یہ کرو گے وہ ہوگا۔ شادی خانہ آبادی، شادی خانہ بربادی۔ النکاح من سنتی ہوگا تو شادی خانہ آبادی ہوگا، وضو ہوگا تو نماز ہوگی، غسل ہوگا تو وضو ہوگا، ایک پر ایک ڈیپینڈ ہوتا ہوگا۔ یہ شادی خانہ آبادی ہوگی، یہ شادی خانہ اگر فلمی ہوگی، یہ شادی خانہ بربادی ہوگی۔ یہاں لائروں کے آفیسیں ہیں، یہاں وکیلوں کے آفیسیں ہیں، یہاں قریب کے اندر جو ہے ہائی کورٹ سول کورٹ ہے۔ اب جائیں، کتنے مسلمان میاں بیوی کے جھمیلے لے کر گئے ہیں، سکون چاہتے ہیں، جنت کے مزے چاہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ حضرت آدم کو جنت میں کیا نہیں تھا؟ حور نہیں تھے، غلمان نہیں تھے، جنتی نہریں نہیں تھی، جنتی باغات نہیں تھے، لیکن نیک عورت سے جو مزہ ملتا ہے جنت کے حوروں سے وہ مزہ نہیں ملتا، جنت کے باغوں سے وہ مزہ نہیں ملتا۔ جنت کی حور اگر 7 سمندر کے پانی میں ایک ذرہ تھوک دے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ جنت کی حور اپنے دوپٹے کو سورج کے سامنے لہرا لے، سورج اور چاند اندھیرے ہو جائیں گے، اس سے زیادہ نیک بیوی اپنے خامن کو سکون پہنچائے گی۔ بیوی نیک کب بنے گی؟ نکاح شریعت کے مطابق ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا۔ اسی محفل نکاح کے اندر النکاح من سنتی کہا جاتا ہے، یہ نکاح میری سنت ہے، اور اس کے بعد ایک جملہ پڑھا جاتا ہے فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرے گا میں لات مار کر فٹ بال کی طرح میری امت سے نکال دوں گا۔ قیامت میں حوض کوثر کا بھیک مانگنے میرے پاس نہیں آئے گا، شفاعت کی بھیک مانگنے نہیں آئے گا۔ اس محفل نکاح کا مذاق جنتی عمل کا مذاق ہے، اس محفل نکاح کا مذاق حضرت آدم، حضرت اور حوا کے نکاح کا مذاق ہے، اس محفل نکاح کا مذاق حضرت موسیٰ، حضرت صفورہ کے نکاح کا مذاق ہے، اس محفل نکاح کا مذاق حضرت ابراہیم، حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ کے نکاح کا مذاق ہے، اس محفل نکاح کا مذاق آقائد عالم جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات بالخصوص حضرت قتیبہ الکبریٰ حضرت عائشہ کے نکاح کا مذاق ہے، حضرت فاطمہ حضرت علی کے نکاح کا مذاق ہے، صحابہ کے نکاح کا مذاق ہے، اولیاء کے نکاح کا مذاق ہے، اقطاب کے نکاح کا مذاق ہے، ابدال کے نکاح کا مذاق ہے، غوثوں کے نکاح کا، صلحاء کے نکاح کا مذاق ہے۔ تم نکاحوں کا مذاق کر کر میاں بیوی کے اندر خوشیاں چنڈلیاں کھا کر کتے کی ہڈیاں توڑ کر حاصل کرنا چاہتے ہو، ایسی کنونشل ہال اور پیالس ہال کے اندر کھڑبوتوں کی ماحول کے اندر حاصل کرنا چاہتے ہو، خدا کی قسم حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر بھلائی چاہتے ہو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرو۔ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے اندر الفت محبتیں پیدا فرمائے۔ اللہ ایسی محفلوں کے اندر، جن محفلوں کے اندر خرافات ہوتے ہیں، وہ ویڈیوگرافی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، ان محفلوں میں شرکت بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عذاب کے علاقوں سے گزرے تو کہا کہ یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ، اور جب وہاں کے پانی سے آنڈے کو گوندھ لیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آٹے کو جانوروں کو کھلا دو، اپنے پیٹ کے اندر داخل مت کرو۔ جہاں خدا کے قہر کو دعوت دی جاتی ہے، جو زنا کا اڈا کہا جاتا ہے، جو زنا کو دعوت دی جانے کی محفل ہے، نبی کے طریقے کا مذاق ہے، اس محفل کے اندر اپنی داڑھی کی لاج رکھو، اپنے نماز کی لاج رکھو، اپنے حج کی لاج رکھو، اپنے عمرے کی لاج رکھو۔ اللہ تعالیٰ اسی محفلوں میں شرکت سے ہماری حفاظت فرمائے، خرافات سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کی نکاحوں کی محفلوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے اندر الفت محبت پیدا فرمائے، دو خاندانوں میں جوڑ نصیب فرمائے۔ اور بھی جو نکاح ہے اللہ ان کے اندر میاں بیوی میں، تمام نکاحوں میں میاں بیوی میں الفت محبت پیدا فرمائے، اختلافات کو دور فرمائے۔ اللہ ہماری محفل کو بے پناہ قبول فرمائے۔ میں مشکور و ممنون ہوں امام صاحب کا، الطاف صاحب کا اور یہاں کی کمیٹی کا کہ مجھے کچھ اپنے درد دل کو بیان کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہاں کی سعادت نصیب فرمائے۔ حاضرین محفل نکاح خانی کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه السلام ومن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ جناب نوشا سید یعقوب ابن سید عباس صاحب سلمہ، میں نے آپ کا نکاح اللہ جل جلالہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق محمد کبیر اللہ شریف صاحب کی صاحبزادی میسرہ کبریٰ سلمہ سے عالی جناب الحاج سید الطاف صاحب کی وکالت، عالی جناب محمد ابراہیم عالی جناب جعفر شریف صاحبان کی گواہیوں میں 19 گرام 700 ملی سونا بشکل زیور عوض مہر کے عوض میں نے آپ کا نکاح کیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ بارک اللہ لکما بارک اللہ علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ پیچھے چلے جائیں، دوسرا نکاح ہونے والا۔